بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور یہ جو دوسری آیت ہے اس کی فرمایا یفقہوا قولی، کہ لوگ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اب مقابل چونکہ وقت کا سب سے بڑا حکمران ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے نا، فارسی کا محاورہ بادشاہوں کی باتیں بادشاہ سمجھتے ہیں، شاہوں کی باتیں شاہ، یا عربی کا محاورہ ہے کہ ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام ملوک، وہ باتوں کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی بادشاہوں کی باتوں میں درجہ رکھتی ہے۔ ہمارے بادشاہ بھی جب خود ایسے نہیں ہوتے تھے تو اپنے ساتھ ایسے ادیب دربار میں رکھتے تھے جو تحریر میں اور تقریر میں ان کی طرف سے بہترین اور اچھی نمائندگی کرتے، اس لیے ہر دربار میں آپ کو بہت اچھے شعراء اور بہت اچھے ادیب ملے گے۔ تو وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی میں ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اے اللہ مجھے یہ صلاحیت عطا فرما کہ میں بہترین انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکوں۔ اب اس سے دائی کے لیے کیا سبق ہے کہ دائی کے ہنر میں ہم ایک قول، ماؤ کا ایک قول ہے کہ ہر کتاب پروپیگنڈا ہے، لیکن ہر پروپیگنڈا کتاب نہیں ہے۔ ہم دو طرح سے بات پہنچاتے ہیں، یا بول کر یا لکھ کر۔ اگر آپ کی تحریر یا آپ کی تقریر اس درجے کی نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر اثر انداز ہو سکے یا دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکے، یعنی اس معیار کی نہیں، تو اس کا مطلب آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ تو گویا دعوت میں داعی کے لیے جو پہلی صلاحیت ہے، جو پہلا ذاتی ہنر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات اعلیٰ ترین انداز میں پیش کر سکتا ہو۔ اس کی پیشکش چاہے وہ ہم اس میں تحریر بھی شامل کر سکتے ہیں کہ اس کی تحریر بھی ہو تو وہ اس درجے کی ہو۔ اب یہاں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ بہت کم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ہر شخص جو ہے اس درجے کے مکالمہ نہیں کر سکتا بات، تو یہ بات سٹیپس کی ہے، درجے کی ہے۔ اگر بات ادیبوں میں کرنی ہے تو ایک اچھا ادیب یہ بات پہنچائے گا، وہاں آپ عام آدمی کو نہیں کھڑا کر سکتے کہ آپ بول دیجئے۔ اگر مقابل جس سے بات کی جا رہی ہے وہ وقت کا حکمران ہے اور اس درجے کا حکمران ہے تو اس کے لیے اس معیار کی گفتگو چاہیے۔ اگر ہم آپس میں بیٹھے ہیں، عام لوگ ہیں، تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ یعنی داعی جو ہے مقابل کے، جو ہم مشہور جملہ کہتے ہیں نا کہ مقرر جو ہے وہ سامعین کی ذہنی سطح کے مطابق بولتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یا تو بات اوپر جائے گی اور یا بات اپنا وجود کھو دے گی۔ تو اللہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، میری زبان میں، میرے صلاحیت میں، بولنے کی صلاحیت میں کمال کا درجہ عطا فرما۔ جس کے یہ مطلوب کیوں ہے؟ داعی کی ضرورت ہے، داعی کا تقاضا ہے کہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہو۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو وہ لوگ سمجھ سکے۔ اوپر ذکر لسان کا ہوا، اس لیے نیچے جو ہے قول کا ذکر آیا، لسان کے ذریعے قول ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی کو ابلاغ کے معنوں میں لے لیں کہ میری بات وہ سمجھ سکے، تو اس کو عام کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح جو اظہار ہم تحریراً کرتے ہیں وہ بھی پہلے لسانی ہوتا ہے۔ ہم جو لکھتے ہیں وہ ہم اپنا بولا ہوا، اپنی بولی کو لکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے خود سوچتے ہیں نا، جو ذہن میں سوچتے ہیں اس کو یا زباناً بولتے ہیں یا ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ہاں، اب وہی آگے قولی سے پھر وہی مراد ہے۔
کہ میری بات وہ سمجھ لے، چاہے قولاً جو میں بول رہا ہوں آمنے سامنے وہ، یا جو میں اس کو کبھی لکھ لوں. تو پھر بات دائی کے دونوں مراحل، تحریر اور تقریر دونوں میں آ جاتی ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پہلی کے بعد یہ دوسری امداد ہے جو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے وَاجْعَلْ لِي مقرر کیجئے میرے لیے وزیراً، ایک وزیر من اہلی، میرے اہل خانے سے. وزیر کا لفظ ایک تو یہ بوجھ کے معنوں میں بھی آتا ہے. وزیر کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کے بوجھ اٹھانے میں اس کا ساتھ دے، بوجھ اٹھاتا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اب یہ الگ عملاً شاید اب یہ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کے دوسرے معنی وزیر کے، انہیں بوجھ، یہ بوجھ کا لفظ مطلب وزن اٹھانے کے ایک، اور دوسرا ہے اس کے ساتھ دینے کے. ہم عموماً اردو میں دونوں مفہوم ایک ہی لفظ سے ادا کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، وہ قوم طبع کا ذکر جو قرآن حکیم فرماتا ہے، تو یہ طبع حمیری خاندان کا حکمران تھا. یہ یہاں سے گزرا ہے مدینہ سے. جب یہ مدینہ آیا اور اس نے ماحول دیکھا سب کچھ، اور جو اس نے پڑھا تھا اس بنیاد پر جب اس نے اس بات کا تعین کہ ہاں آنے والا نبی یہاں سے گزرے گا یا یہاں آئے گا، کھجوروں والی زمین اور اس طرح، تو اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے جو تاریخ نے کہا کہ کنت وزیرا لہ، میں اس کا وزیر بنوں گا جب وہ یہاں آئے گا. اگر میں ہوا تو میں اس کا وزیر. کنت ابن عم، میں اس کا کزن چچا زاد بنوں گا، اس کا وزیر بنوں گا، اس کا ساتھ دوں گا اگر وہ میری زندگی میں آئے. تو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، موسیٰ علیہ السلام نے وزیر مانگا، اور اس کے لیے آگے فرمائے من اہل، محل اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے اہل خانہ میں سے. اور یہاں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام مددگار اپنے اہل خانہ میں سے کیوں مانگ رہے، کوئی اور کیوں نہیں. نمبر دو، یہ جو وزیر مانگا جا رہا ہے جو اہل خانہ میں سے، یہ کس کے لیے، کن مقاصد کے لیے، یہ کیا کام کرے گا. ہم جو آگے موسیٰ علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے میں یہ کام، یہ ان کاموں میرے ساتھ دے گا. اس سے پہلے اس بات کا ذکر کہ یہ آیت ہمیں دعوت کے میدان میں جو ایک اور بات سکھا رہی ہے، وہ یہ کہ داعی سب سے پہلے جن لوگوں کو دعوت میں ساتھ لے کر چلے گا اس کا آغاز وہ اپنے خاندان سے کرے گا. اور اس کو اگر سیرت میں لیں گے تو یہ وہ حکم آ جائے گا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ جواب ہے اس بات کا کہ اپنے اہل سے کیوں مانگ رہے ہیں. اچھا، اس بات پہ اگر ہم اس کو ایک حکومتی عہدہ، انہیں ایک معاشرے کے لحاظ سے ایک بڑا اسٹیٹس سمجھ لے، تو یہ بات تو آج بھی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے میں اگر وزیر ہوں تو میرا بیٹا بھی میرے بعد وزیر بنے یا میرے ساتھ کچھ بنے. انہیں اپنے خونی رشتہ دار کو آگے بڑھانے کا تو دنیاوی معاملات میں ہر شخص چاہتا ہے، لیکن وہ معاملہ جس میں دنیاوی لحاظ سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو، اس میں ہر شخص اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے کہ اسے یہ ایسے معاملے میں جس میں دنیاوی لحاظ سے نقصانات ہے، اس میں وہ اپنے بیٹے کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنے رشتہ دار کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہر لیڈر دوسروں کے بیٹوں کو مرواتا ہے، ایک عام محاورہ ہے نا ہمارے معاشرے کا. لیکن جب بات آتی ہے فوائد کی تو ہر ایک کا بیٹا اس کے آگے ہوتا ہے یا ہر ایک کا رشتہ دار. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟
ایک تو وہ ذمہ داری ادا ہو گئی کہ دعوت کی راہ میں ان کو بھی اپنے ساتھ لگایا، چونکہ یہ نجات کا سفر ہے، یہ ہر شخص کے آخرت کے بنانے کا سفر ہے، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر دائی یہ چاہتا ہے کہ میں جب نجات کی طرف جاؤں، اچائی کی طرف جاؤں، خیر کی طرف جاؤں، تو سب سے پہلے میرے رشتہ دار کا مجھ پہ حق ہے جتنا قریب ہے کہ وہ ہے۔ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کنعان کے واقعے سے۔ یہ جو اس بات کی وضاحت ہے وہ ہے نوح علیہ السلام اور کنعان کے واقعے سے۔ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ قرآن حکیم فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل میں سے۔ یہاں موسیٰ فرما رہے من اہلی، انہیں نوح علیہ السلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بچ جائے، سب لوگ بچ جائے، ظاہر ہے میرا بیٹا بھی بچ جائے، لیکن بچنا چونکہ کشتی نوح میں ہے، دین میں ہے، نبوت رسالت کے ساتھ دینے میں۔ کشتی نوح علامت ہے رسالت کی، جو رسول کے ساتھ ہوگا بس وہ کامیاب ہے، جو رسول کے ساتھ نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہے، چاہے وہ رسول کا اپنا بیٹا کیوں نہیں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل میں سے اپنے بھائی کا ذکر فرماتے کہ وہ میرے ساتھ، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان سب مشکلات کا تو طغام بات پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس طرح کا مارکا ہوگا، تو چونکہ ایک مشکل درپیش ہے، اس مشکل میں وہ کسی اور کو جو ذرا قریب ہے، جو یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ آپ مشکل میں مجھے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور فائدے کی جگہ تو اپنے کو لے کر جا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بالکل انسانی مزاج کے مطابق درست فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سب سے قریبی شخص کو قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ پذیرائی ملے گی تو اپنی فیملی ساتھ ہوگی، اس لیے فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي۔ اب وزیر کس لیے ہے کہ وہ آگے اس کا ذکر، اس کا پہلے فرمایا ہارون اخی، اب من اہلی اس بات کو پورا ثابت کر رہا تھا، واضح ہو رہی تھی یہ بات، لیکن اس کو نام لے کر ذکر فرمایا ہارون اخی، میرا بھائی ہارون۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات اور بھی جان لینی چاہیے، خصوصاً آج کے یہودی تصورات میں، چونکہ یہودی تصورات میں موسیٰ ہی وہ ہے، انہیں سب سے زیادہ جو سامنے ہے۔ قرآن کا تصور یہ کہ اپنے ساتھ میرے بھائی ہارون کو، یہودیت موجودہ کہتی ہے کہ اللہ کی بات بندے تک پہنچانا یہ موسیٰ کی ذمہ داری تھی، اور بندے کی چیز، بندے کی بات یہ اللہ تک پہنچانا یہ ہارون کی ذمہ داری تھی۔ یہ ان کے ہاں ایک تقسیم ہے۔ آپ اگر یہودی تصور قربان گاہ کو کبھی جانے نا، وہ یہودی قربانی نہیں کرتے نا، کیوں نہیں کرتے؟ یہ قربانی کی بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ تمام جو قربانیاں پیش کرتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری آل ہارون کی ہے، تو ہیکل کا جو حصہ قربان گاہ کا ہوتا ہے اس میں آل موسیٰ داخل نہیں ہو سکتے یا کوئی بھی اور، صرف آل ہارون داخل ہوں گے، قربانی صرف آل ہارون استعمال کر سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں، بقیہ جلائی جائے گی نا، جس طرح کہ مشہور ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے ہمارے اور ان کے لحاظ سے۔ یہ انہیں مسلمانوں کے تصور میں انبیاء کے درمیان اس لحاظ سے کوئی تقسیم نہیں، عملی تقسیم تو ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کوئی اگر ایک وقت ایک سے زائد انبیاء تھے تو یقیناً کوئی تقسیم ہوگی، سب تو ایک کام نہیں کریں گے، یا علاقہ تقسیم ہوگا یا جگہ تقسیم ہوگی یا کام تقسیم ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو یہ شکل دے دی، جس کے نتیجے میں پھر لڑائی چڑھ گئی کہ کون بڑا ہے، مطلب مقام مرتبہ کس کا بڑا ہے، ہارون کا یا موسیٰ کا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آگے چل کر یہ بات بھی واضح ہوگی کہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پائیں،
اور موسیٰ علیہ السلام بھی سفر کے دوران وفات پائے، وہ کامیاب یعنی ریاست کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے شاگرد یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے پھر ریاست حاصل کی۔ تو گویا یہ 7، اور جیسے بعض مفسرین نے کہا کہ ہارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ بعض نے عدد پہ اصرار تو ہم نہیں کرتے، لیکن یہ کہ بعض نے عدد کا ذکر کیا ہے کہ 3 سال ہارون بڑے۔ تو ہارون علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا، میرے بھائی ہارون۔ اب پہلی ضرورت یا پہلا استعمال یا تقسیم کار یا پہلا کام کہ ہارون کیا کرے گا، اشدد بہ ازری، کہ یہ اس کے ذریعے مضبوط کر دے آپ میرے ہاتھ کو، لفظی معنی ہے۔ اور اگر وہاں لفظ وزیر کو مد نظر رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی کہ میرے ساتھ دینے کی، میرا وزیر بنا دے، اور یہاں پر اسی لفظ کا ذکر کہ مجھے چاہیے ایک ایسا شخص، ایک ایسا معاون جو یا ہم اگر اس کے ایک بامعارض ترجمہ یہ بھی ہے کہ میری کمر مضبوط کر دے اس کے ذریعے سے، وہ جو میرے ساتھ کھڑا رہ سکے۔ یہاں سے ایک داعی کو جو سبق ملا دعوت کا وہ یہ ہے کہ ایک داعی اکیلا تنہا جو کام سر انجام دے سکتا ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا اگر اس وقت کوئی ایک دوسرا مل جائے۔ جسے ہم کہتے ہیں دعوت کے میدان میں 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 11 ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ اس سے بڑھتے جائیں گے تو دعوت کا کام آسان، اور یہ دنیا کے سب معاملات میں یہی چلتا ہے کہ جب زیادہ ہوتے ہیں لوگ تو زیادہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھیڑ جو ہے وہ کوئی نتائج نہیں دیتی، جمگٹا کوئی نتیجہ نہیں دیتا، ریوڑ کوئی نتیجہ نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتے، اور دعوت کے میدان میں بھی ریوڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے۔ دوسرا جو چاہیے اس کی صلاحیتوں کا یہاں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف ریوڑ نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ کام کے لوگوں میں سے ایک کام کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے۔ وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے شریک کر دیجئے میرے فی امری۔ یہاں پھر وہ امری کا لفظ اوپر والے امری سے ملا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بات اسی طرح اپنا میرا، یہ بہت اہم بات ہے کہ داعی جو ہے وہ اپنے کام کو اپنا کام سمجھے، اللہ کے کام کو اپنا کام سمجھے کہ یہ میرا ہے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو بقیہ کام ہے ان کو کبھی اس پہ ترجیح نہیں دے گا۔ تو وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا نبوت دعا سے بھی ملتی ہے، مطلب مانگنے سے ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہارون کو بھی بنا دیا۔ جبکہ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت وحبی ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ملتی۔ تو فرق کیا ہے بات میں؟ بات یہ بھی درست ہے کہ نبوت ہاں یہ چوزنگ ہے، انتخاب ہے۔ تو یہاں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا یا موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یا موسیٰ علیہ السلام کے اس ضرورت کو محسوس کر کے انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون خود کے لیے دعا نہیں کر رہے کہ میں دعا کروں اور میں نبی بن جاؤں۔ جس طرح نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہے، بقیہ کئی ساری چیزوں میں انہونی چیزیں ہو جاتی ہے جب نبی دعا کرتا ہے، نبی چاہتا ہے، نبی مانگتا ہے۔
تو اس طرح یہاں ایک نبی نے ایک دعا کی اور وہ اللہ نے قبول کی ہے۔ یہ سوال اس وقت ہوتا جب موسیٰ کو خود نبوت ان کے خود کی کہنے سے ملتی یا مانگنے سے ملتی، یا ہارون کو یہ نبوت خود ان کے مانگنے سے یا ان کے کہنے سے یا ان کی دعا سے ملتی۔ تو فرمایا وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرے ساتھ شریک کیجئے۔ یہاں سے جو تاریخی یا فرق دوسرا واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گویا اس دور میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ بیک وقت ایک سے زائد انبیاء ہے۔ یہ موقع، یہ آیت اس بات کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ اور اس بات کی وضاحت تو پہلے سے ہو گئی کہ بھائی مزید لوگ چاہیے دعوت کے میدان میں۔ دعوت جو ہے وہ اسلامی اجتماعیت کی جو تشکیل ہے وہ تبھی وجود میں ہو سکے گی جب اجتماعیت قائم ہوگی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات کہ نسبح کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں اور تسبیح بہت زیادہ کریں۔ یہاں تسبیح فرمایا، اگلی آیت میں فرمایا وَنَسْبَحَ کثیرا۔ اچھا، یہ دونوں تسبیح اور ذکر دونوں میں کثیر ہے، زیادہ کثیر۔ اب یہ کثرت کس لحاظ سے؟ ایک آدمی جتنا بھی ذکر کر رہا ہے وہ ایک کر رہا ہے، کتنا ہی کرے گا، مطلب زیادہ سے زیادہ کر لے تو ایک، لیکن ایک دوسرا ہوگا تو وہ دونوں مل کر جو کریں گے وہ دو کر رہے ہوں گے۔ اگر اور زیادہ کر رہے، انفرادی عبادت کے مقابلے میں اجتماعی عبادت کی اہمیت اور اس میں دعاؤں کی قبولیت کا امکان اس لیے بڑھتا ہے۔ تو یہاں بھی دونوں، لیکن دعوت کے میدان میں یہاں جو بات سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے دعوت میں کیا چیزیں کام آتی ہیں، اور تسبیح اور ذکر کیا فائدہ دیتے ہیں، یعنی ہتھیار کیا ہے، چاہیے کیا دعوت کے میدان میں۔ پہلے ذکر ہوا صلاحیتوں کا، میری صلاحیت یہی ہے، لیکن تمام صلاحیتوں کے باوجود، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین تقریر کے باوجود، صلاحیت کے باوجود، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یا یہ حقیقت اصل میں ایک ہی ہے، دونوں ذکر تسبیح کی شکل ہے، تسبیح ذکر ہے اور ذکر تسبیح ہے، تسبیح خاص شکل ہے اور ذکر عام ہے، ہر عبادت ذکر ہے، اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ۔ اب اگر اور تسبیح ذکر لسانی، گوئے دعوت کے کام میں ذکر لسانی کا کردار ہے، اس لیے قرآن وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وہ بھی دعوت ہی کے پس منظر میں کہا گیا۔ انہیں ایک داعی خود کو جو قوت بہم پہنچاتا ہے، وہ جس طرح اندرونی تبدیلی ہے وہ ذکر کی بنیاد پر ہے، لیکن بات وہی آتی ہے وہ ذکر جو خود پہ اثر انداز ہو، جسے ہم شعوری ذکر کہتے ہیں۔ تسبیح کے بارے میں ایک بات ذکر کر لیتا ہوں کہ تسبیح ہم کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اس طرح کے تسبیح کے سبح للہ ما فی السماوات، جس طرح قرآن کی سبح، اور سبحان اللہ تو سب سے زیادہ مشہور ہے ہمارے ہاں۔ اللہ تبارک اذکار میں یا اسماء میں یا صفات دو طرح سے بیان ہوتے ہیں، دو ہے یا دو۔ کچھ وہ صفات ہے جو ہم کوئی چیز ثابت کرتے ہیں، جسے ہم صفات اثباتیہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا، جیسے قدرت، علم، یہ اللہ کی صفات ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کا علم، اللہ کی عظمت یا جو بھی صفات، لیکن کچھ صفات کچھ چیزیں ہم اللہ سے منفی کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، یعنی لفظ اللہ کی جو تعریف ہم بیان کرتے ہیں بالعموم، وہ کیا ہے کہ وہ صفات کمال کا مجموعہ ہے، تمام صفات کمال
اس کے ساتھ دوسرا لفظ یہ ہے کہ وہ منزہ ہے تمام صفات رذیلہ سے. تو تمام اسماء حسنہ انہی دو میں ہیں. کچھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں. اچھا، اب ہم تسبیح کے معنی کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ کے معنی ہم کرتے ہیں پاک ہے. اچھا، یہ کون سی صفت ہے؟ یہ صفت منفیہ ہے. ہم منفی کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تمام چیزیں جس سے کوئی بھی لوز پوائنٹ ان کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، کوئی بھی کمزوری. تو سبحان اللہ ان میں سے. لیکن ذکر عام ہے، ذکر عام ہے. تمام عبادات ذکر ہے، تمام عبادات. اب سوال یہ ہے کہ ذکر یاد دہانی کہتے ہیں نا، یاد کو ذکر کرنا. میرا ذکر، ان کا ذکر. اب ذکر کسی کا ہوتا ہے، ہر ذکر کسی کا ہوتا ہے نا، کسی کا ذکر مطلوب ہوتا ہے. جب ہم کہتے وَنَذْكُرُ کا، یہ کاپ کسی سے مخاطب ہم ہو رہے ہیں، آپ کا ذکر. تو اب ایک ذکر ہے، ایک یاد ہے، ایک جس کی یاد ہے، اس کی یاد. تو اگر صرف ذکر ہے لیکن جس کا ذکر ہے وہ یاد نہیں آ رہا، تو یہ ذکر اثر انداز نہیں ہوتا. اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو تب ہم کہتے ہیں شعوری ذکر آتا ہے، پھر وہ اثر مرکب. اور یہی قوت بند ذکر الہی یا تسبیح کا جو ذکر ہے، یہ دونوں داعی کو قوت پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس سے احساس پیدا ہوتا ہے معیت ربی کا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تو معیت ربی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. بھائی جس کو آپ ذکر کریں گے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا. تو ذکر دراصل اس احساس کو قوت پہنچانے کا نام ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمارے حالات ہمارے حالات کو دیکھنے والے، یا ہمارے حالات جو ہے اس پہ نگہباں ہیں. یہ آخری بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ آپ بصیر ہے. اب بصیرت کے دو مفہوم ہے. ایک یہ ہے کہ آپ مانیٹر کر رہے ہیں، آپ نگہباں ہیں، اور یہ ان کی طرف سے، یعنی جس کی طرف سے بصارت ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ابو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں. ہاں، نگرانی تو اس طرف سے نا، نگرانی سے انہیں خود فرد کو احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی ہے جو اس کی نگرانی میں یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، میرا مدد ہے، یہ فلائیں. جب بھی انہیں میں ایسا نہیں ہوں. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اس بات کا کہ انک کنت بنا بصیر، میرا یہ احساس نہیں مٹ رہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ رہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت کی انتہا ذکر فرمائی کہ عبادت کی انتہا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات ہیں حدیث کے، جس میں آخری سوال ہے کہ وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، احسان کیا ہے. پہلے ایمان اور کا ذکر ہو گیا، اسلام، ایمان کا سوال ہو گیا، اسلام کا سوال. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. نہیں، كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ فرسٹ ہے، پہلا ہے. اب اس بات کو یہاں بصیرہ میں آپ ہمیں دیکھ رہے، اس سے یہ دونوں کیفیات بنتے ہیں. جب کسی شخص کی اس پہ یقین آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرا سٹیپ یہ بتایا نا کہ اگر یہ والا مشکل ارتکاز اور ذہنی توجہ اتنی نہیں بن پا رہی ہے
کہ اسے دیکھ رہے ہو تو کم از کم فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین تو کر لو کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ دیکھ رہا ہے تو وہ ہے، یعنی مطلب زیادہ آسان مرحلہ ہے یہ مرحلہ کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. یہ حضور قلب کا شاید بہت بڑا، یا ارتکاز توجہ، ذہنی ارتکاز کا اس سے بڑا ہے. اس لیے فرمایا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اچھا اس پورے ہم یہیں تک لے سکیں گے، لیکن قرآن حکیم کے ان مقامات میں سے جہاں قرآن حکیم دعوت اور دعوت کے طریقہ کار کو بیان کر رہا ہے، اس میں سے یہ سب سے ایک جامع ترین مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے. بالکل اسی طرح کہ آج ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ہونی چاہیے، پہلے یہ سوچ ہونی چاہیے. آخری بات یا سوال جس پہ میں اپنی بات ختم کروں وہ یہ کہ قرآن حکیم جب یہ سب ارشاد فرما رہا ہے تو قرآن حکیم داعی کو اپنے سب سے بڑے مخالف کے پاس بھیج رہا ہے. لیکن ہماری ایک بدقسمتی ہو گئی کہ فی زمانہ تمام دینی تحریکیں وہ اپنے سب سے بڑے مخالف کے پاس دعوت کی بات نہیں لے کر جاتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.